پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تیرے سامنے نبی کا غلام کھڑا ہے، نبی کا غلام کھڑا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا 4 کام ہیں۔ پہلی چیز پیر میر علی شاہ صاحب نے، سٹیج مرزا قادیانی دا، مائک مرزا قادیانی کل، مجدد الاثر فاتح قادیانیت کھڑے، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اے راوی وگن ڈئی، راوی وگ رہی، پیر میر علی شاہ نے فرمایا اگر تو دعوت تو کہتا ہے میں نبی ہوں، راوی نو کہہ ایتھے ہو لنگے، پہلا دعویٰ فرمایا اسے بول راوی کو کہ ادھر سے گزرے، اگر تو نہیں کہتا تو میں بولوں راوی ایتھوں لنگے۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جندہ دادا امام علی رضا نہر فرات نو کھڑا ہو کے کہے نا ایتھے ساڑھے گھر نے پرو لنگ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا پہلی چیز، راوی گزر رہی ہے تو راوی نو کہہ ایتھوں لنگے، اگر تو نہیں لگا سکتا میں لگا کے وہاں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا،
حبیب اللہ اسمعک لنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے فقر کی توفیق دے اے بادشاہ انس و جاں مرشدی غلام علی شاہ سلطان الاولیاء کے واسطے صاحب رشد و ہدایت مرشدی عبد الرشید رشد پر رکھتا عبد غوث و رضا کے واسطے اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصل علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ خالق کل مالک کل معبود برحق حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود سید سروراں حبیب کردگار شافع روز جزا زندہ نبی مختار نبی کل نبیاں دا سردار نبی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محتشم سامعین حضرات اج 28 سفر المظفر سفر المظفر دا آخری جمعۃ المبارک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایس گھڑیاں تک نماز پڑھن دی جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی باقی زندگی اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے محتشم سامعین حضرات اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا مسلمان دے گھر پیدا کیتا انسان بنایا اشرف المخلوقات بنائی اے سارے وہ احسان نے جڑے بغیر منگن تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تے جس رب العالمین نے انہیں احسانات کیتے ہون اینا کرم اور اینا فضل کیتا ہوئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمہ وقت اس ذات وال متوجہ رہنا چاہیے اس ذات دے کولوں اپنے معاملات دے بارے اپنی پریشانیاں بارے ان دے نال ڈسکس کرنی چاہیے تو محتشم سامعین حضرات وہ دروازہ ایسا ہے جتوں کوئی بھی بندہ خالی نہیں مڑدا اور نہ احسان کر کے تے وہ ذات احسان جتلاندی ہے بلکہ تسی منگل لگیاں شرمندہ نہیں ہونا اور انہیں دین لگیاں احسان نہیں جتلانا تے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے رب دے کولوں منگنا چاہیے ان کا ذکر اور فکر ہمیشہ کرنا چاہیے محتشم سامعین حضرات آج دا دن 28 سفر المظفر دا بابرکت دن بے شمار فضائل اور مناقب دے نال منصوب ہے
28 اور 29 سفر المظفر نو مجدد العصر فاتح قادانیت حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا یوم وصال بھی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا دا بھی یوم وصال 25 سفر المظفر ہے، اور مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا یوم وصال بھی 22 سفر المظفر ہے۔ اس وجہ تو اسی انشاءاللہ العزیز آج دا جمعۃ المبارک مخلوط پڑھا گے تاکہ تمام ہستیاں دا جڑا ذکر ہے وہ ہو سکے اور سب دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کیتا جا سکے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے بے شمار فضیلتاں، بے شمار عظمتاں اور لاسانی اوصاف عطا کرن دے نال نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جتھے انہیں کمالات اور خصوصیات عطا فرمائیاں، انہاں دے وچوں ایک کمالات اور اوصاف امتیاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے کہ آپ خاتم النبیین نے۔ آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا۔ بہرحال قرآن مقدس کی جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ و شمار آپ دا۔ میری آواز دی تو انو سمجھ آ رہی نا؟ صحیح سمجھ آ رہی؟ آپ ایک امیر گھرانے نال تعلق رکھ دے سن، باپ اور چاچا زبردست تاجر سن۔ زید بن حارثہ دی چھوٹی جی عمر ہے، باہر بچیاں نال کھیڈ رہے نے، کسے دے ہتھے چڑھے، انہیں پھاڑ کے تے آپ نو غلامہ دی لسٹ اندر کر کے فروخت کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو خریدیا۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پروان چڑھنا شروع ہو گئے۔ ماں باپ دا اکلوتا بیٹا ہے، ماں بھی رو رو کے پریشان، باپ بھی رو رو کے پریشان، پورا اپنا ایریا چھان ماریا، پتر نہیں لب رہا۔ آخر کار چاچا چونکہ تاجر سی، تجارت کردیاں وہ ایک دن مکے دی سرزمین تے آیا۔ انہیں آ کے حضرت زید بن حارثہ نو باہر دیکھیا۔ حضرت زید بن حارثہ نو دیکھ کے تے واپس گیا، انہیں جا کے اندے باپ نو دسیا بھی منڈا تے تیرا زندہ ہے اور میں انہوں ویکھ کے بھی آیا۔ انہیں کہا کتھے ویکھیا؟ انہیں کہا سرزمین مکہ دوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائے غلام حضرت زید بن حارثہ چھوٹا جہا بچہ ہے، عمر 8 یا 9 سال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر پروان چڑھ رہے ہیں۔ باپ نو پتہ چلیا، باپ اپنے بیٹے نو لین واسطے آیا، ماں لین واسطے آئی۔ جس وقت ماں اور باپ دونوں سرزمین مکہ تے پہنچے، پہنچ کے
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਖੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا والد اور آپ دی والدہ حضور دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کتھوں آئے ہو، علاقہ دسیا، سفر دسیا، تے باپ کہن لگا کہ اسی تواڈے کولوں ایک چیز لین واسطے آئے ہیں، اسی سنیا تواڈے در تو کوئی خالی نہیں گیا، کوئی بھی آیا تسی انہوں نوازیا ہے، تے میں تقاضا کرنا وا کہ جڑا تواڈا غلام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تسی سانو واپس دے دیو، جننے پیسیاں دا تسی خریدیا ہے اسی ڈبل ٹرپل تانوں پیسے دینا واسطے تیار ہاں، تسی ساڈا بیٹا سانو دے دیو۔ آمینہ دے لال نے پتہ کی گل پوری سن کے تے سرکار نے فرمایا پیسیاں دی گل کوئی نہیں، نہ مینوں پیسے چاہی دینے، زید آ جاندا ہے، اگر وہ جانا چاہے، اگر وہ جانا چاہے، حضور نے فرمایا پیسے بھی نہیں لاں گا، انہوں روکاں گا بھی نہیں۔ اگر وہ نہ جانا چاہے، اگر وہ نہ جانا چاہے، پھر زبردستی نہیں، پھر میں جان نہیں دیاں گا۔ حضرت زید بن حارثہ تھوڑی دیر تو بعد تشریف لائے، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، دونوں ہستیاں بیٹھیاں، سامنے رسول اللہ دی ذات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی ماں لو نہیں دیکھیا، اپنے باپ لو نہیں دیکھیا، بلکہ زید بن حارثہ سدھا حضور دی بارگاہ دے اندر گئے، سدھا حضور دی بارگاہ دے اندر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زید انہاں نو جاننا ہے؟ تے حضرت زید کہندے نے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پتہ ہے کون نے؟ عرض کی تھی سونیا ایک میری ماں ہے تے ایک میرا باپ ہے۔ حضور نے فرمایا جانا ہی انہاں دے نال تینوں لین آئے۔ حضرت زید بن حارثہ انہاں دیکھ کے نا ماں باپ لوں تے سرکار ال منہ کر کے کہنے سونیا نہیں تینوں چھاڑ کے کتے بھی نہیں جانا۔ حضرت زید بن حارثہ نے جدو اینی گل کی تھی نا تے حضور علیہ السلام نے ماں باپ نو مخاطب کر کے فرمایا میرے اللہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ زید آیا، میں کیا تیری ماں باپ ہے، تو جانا ہے نال؟ حضور نے فرمایا زید ایک وری کہندا کہ میں جانا ہے تے سرکار فرماندے میں کدی بھی نہ سی روکنا، لیکن چونکہ میں پہلو کیا سی اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں نہیں دیاں گا۔ ہن زید خود نہیں جانا چاہتا، لہٰذا جو تہاڈا فیصلہ ہے تسی جانو، لیکن میں زید دے فیصلے نال کھڑا۔ جس وقت زید دی انیاں گلاں ہویاں حضور نے کلام فرمایا، ماں باپ نے کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ اپنے پتر نو تنہا ملنا ہے، کلیا ملنا چاہنی ہیں۔ ماں سی باپ سی، انہوں نے دل اندر خیال آندا ہے کہ یار اسی منا لیں گے۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک موڈے تے رکھی، سرکار باہر نکلے تے ماں نے بیٹے نو کیا پتر میں تیری ماں کچھ تے خیال کر، باپ نے کیا میں تیرا پیو ہاں کچھ تے خیال کر۔ پھر انہوں نے وہ نعمتاں گنائیاں، زبردست تاجر، مالدار، پیسے نال پریا ہویا کر۔ تے باپ کہن لگا زید سیانا بن، تو بال ہے تینوں نہیں پتا، جس جگہ تے تو بیٹھا ہے تے کدی روٹی لبدی کدی کوئی نہیں لبدی، اس جگہ تے غریبی اور مفلسی ہے،
اس جگہ دے اتے فقر اور فاقہ ہے. زید دیکھ مکان بھی بوسیدہ اور پرانے اور کمزور نے. عیش و آرام دی زندگی ملے گی, پیسہ ملے گا, دولت ملے گی, ہر چیز ملے گی. ماں نے کیا, میں تیری ماں ہاں, میں تینوں حکم دینی ہاں تو میرے نال چل. جس وقت زید بن حارثہ نے ماں پیو دیاں گلاں سنیاں نا, تے زید بن حارثہ نے باپ نو پتہ کی مخاطب کر کے کیا فرمایا, جیڑا پیسہ تو لئی پھرنا ہے نا, او پیسہ روز لے کے تاجر اس بوئے دے باہر کھلوندے نے, لیکن اس محبوب نے کدی پلٹ کے پیسے وال نہیں دیکھیا. انہیں ماں نو کیا, زید بن حارثہ نے ماں نو کیا, ماں نو کہنے لگا تو کہنی نا میں تیری ماں ہاں, تو میرا ادب نہیں کرتا. انہیں کہا ماں جس ہستی کول میں بیٹھا نا, انہیں دسیا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے. انہیں دسن تو پہلے لوگ ماں نو منڈیاں چ ویچ آندے سن. تو جدو انی گل کی تھی ماں باپ مایوس ہو گئے. جدو جان لگے تو پھر حضور نے کرم فرمایا پتر بے شک تہاڈا ہے, لیکن جدوں تہاڈا دل کرے تسی اپنے لال نو ملن آؤ, کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں. جس وقت ماں باپ چلے گئے, ماں باپ جان تو بعد حضور علیہ السلام نے جدو حضرت زید بن حارثہ بارے اے سارا کلام سنیا, اس وقت محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگ کہندے نے زید میرا غلام ہے, لیکن زید میرا غلام نہیں ہے, زید میرا بیٹا ہے, زید میرا پتر ہے. جس وقت حضرت زید دی شادی ہوئی, شادی ہون تو بعد شادی دے وچ 100 معاملات بن گئے, زوجہ دے نال اختلاف ہو گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طلاق دے دیتی. جس وقت طلاق دیتی حضرت زینب بنت حجش نو, حضرت زینب بنت حجش نو جدو حضرت زید نے طلاق دیتی, طلاق دین تو بعد اسے عورت دے نال حضور علیہ السلام نے نکاح کیتا. تے نکاح کرن تو بعد مکے والے نے پتہ کی گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. انہاں کہا لو جی انہیں اپنی نوہ دے نال نکاح کر لیا, ہیں جی یہ نبی چنگا انہیں اپنی نوہ نال نکاح کر لیا. تو انہوں پتہ زبانہ دے لوکاں دی آئیڈیاں وڈیاں ہوندیاں نا. آج 1445 سال بعد بندے بکواس کرن تو نہیں مڑ دے, تے جے آج نہیں مڑے تو مڑے ادو کدو سن جدو حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے سن. جدو لوگاں نے کیتیاں نا گلاں تے لوگاں نے کہا جی انہیں تے اپنی نوہ نال بیاہ کر لیا, اے کتھوں دے نبی ہو گئے, اے شریعت کتھوں آ گئی. جس وقت لوگاں نے اعتراض کیتا, حضور علیہ السلام اس تو پہلے کہ جواب ارشاد فرماندے, میرے آقا نے جواب نہیں دیتا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. لوگوں سنو, میرا محمد کسے بھی بالغ مرد دا پیو نہیں ہے, صرف میرا محبوب ہے. من رجالکم مرد, بالغ دا کسے دا پیو نہیں, کیونکہ حضرت زید جوان ہو گئے سن تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہونا مرد بن گئے نے, جوان ہو گئے نے. میرا محبوب کسے مرد دا پیو نہیں ہے, بلکہ میرا محبوب تے میرا نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہے. اس آیت دا شان نزول ہے کہ حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس تے جس دور دے اندر واحد نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نے, جنہ اتے جس بندے بھی اعتراض کیتا ہے نا, تسی دیکھو گے نا بریک بینی دے نال صفائی مصطفیٰ نے نہیں دیتی, بلکہ صفائی اللہ نے عطا فرمائی ہے. اللہ نے صفائی دیتی ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے نوح تک, اور نوح تو ادریس تک, ادریس تو ابراہیم تک, ابراہیم تو اسماعیل اور اسحاق, اور اسحاق تو موسیٰ تک, موسیٰ تو عیسیٰ تک. جس نبی دوتے بھی قوم نے اعتراض کیتے نے, کسے نبی دے اعتراض دا جواب اللہ نے نہیں دیتا. واحد مصطفیٰ دی ذات ہے. اعتراض مشرکین کر دے سن اور جواب میرا رب العالمین عطا فرماندہ سن. اور یاد رکھو ختم نبوت دا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جن دے اندر ذرا جنہ بھی شک آ گیا اور بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ دیکھو پوچھا گیا اگر کوئی جھوٹا نبی دعویٰ نبوت کرے انہوں پوچھ سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا اندر گل تے کیتی جا سکتی ہے, لیکن جڑا بندہ اندر نبی ہون دی دلیل منگے گا بندہ کافر ہو جائے گا.
اور بندہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور لعنتی ہے، اور جو شخص اس نبوت کے دعوے کی دلیل مانگے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قصر نبوت کے اندر، یعنی کہ قصر کہندے نے محل نو، سرکار نے فرمایا میں انبیاء دے محل دی آخری اٹاں اور او آخری اٹ میرے آن دے نالوں محل پورا ہو گیا، ہن اس محل دے وچ دوبارہ اٹ لگن دی گنجائش نہیں ہے، قیامت تک اب دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ ہر دور میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ میرے تو بعد قیامت تک 30 دجال جمن گے، 30 دجال آن گے اور نبوت دا دعویٰ کرن گے، نبوت دا دعویٰ کر کے لوگاں نو دسن گے۔ دسو ہاں سارے لوگ بک بک تے کردے نے، فیصلہ آباد دے اندر بڈھی نے نبوت دا دعویٰ کڈ ماریا۔ دسو آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے؟ کسے عورت نے؟ حالہ فضائل اور کمالات دے اندر انبیاء دیاں بیویاں دا ثانی کوئی نہیں ہے، انبیاء دیاں بیویاں نو اللہ نے برگزیدہ بنایا، لیکن کسے وی نبی دی بیوی نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، بلکہ اس صفحہ ہستی دے اتے ایسی عورت بھی آئی کہ جن دے قدم زمین دے اتے پہاڑی اتے لگ جان تے اللہ تعالیٰ فرماندے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے، اور نشانیاں دی وجہ کی دسی؟ فرمایا نشانیاں دی وجہ صرف ہے کہ اے تھے میری محبوب بندیاں دے قدم لگ گئے۔ کبھی بھی کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پاویں عورت ایسی ہوئے، ان دا پتر بھی اگو نبی ہوئے، ان دا باپ بھی نبی ہوئے، ان دا شوہر بھی نبی ہوئے، ان دا داماد بھی نبی ہوئے، پاویں پوری لسٹ انبیاء دی ہوئے، اور ان دے بطن دے وچوں اور ان دے بطن دے نال جندہ جندہ تعلق ہوندا چلا گیا، چاہے وہ داماد دے روپ اندر سی، چاہے وہ بھتیجا یا چاچا یا ماما جو بھی سن، جنہیں خونی رشتے سن، اگر انبیاء دی لسٹ طویل بھی سی، لیکن اللہ نے اس عورت نے بھی مقام نبوت نہیں عطا فرمایا۔ نبوت ہمیشہ مردہ وچ رہی اور مرد ہی نبی رہن گے، لیکن اس امت دا حال ویکھو کہ اس امت دے وچ عورت اٹھ کے تے کہندی ہے میں نبی ہاں اور نبوت دا دعویٰ کر دیتا، اور اس عورت نو پوچھن والا بندہ بھی کوئی نہیں۔ ہیں جی بعد جو پتہ لگتا جی ایسے بندیاں دی پشت پنائی جیڑی ہے نا وہ ایجنسیاں کر رہی ہوندیاں، اور اس قوم نو اجے تک یہی نہیں پتہ لگا کہ ساڈا اسلام دے وچ ساڈا نظریہ اور عقیدہ کی ہے، خاص کر کے سنی جتھے بھی بیٹھا سن بیٹھا ہے، وہ ستا پیا ہے، انہوں کوئی احساس نہیں کہ یار میں کو دین سکھا، میں کو اپنے عقائد و نظریات سکھا، میں سکھا ساڑھے اسلاف نے کی کیتا۔ ہمارے اسلاف کا ماضی روشن ہے، ہمارے اسلاف کا ماضی آج بھی تابندہ ہے۔ جب ختم نبوت کی باری آئی تو چاہے وہ غیر مقلد تھا، چاہے وہ دیوبندی تھا، چاہے وہ شیعہ تھا، جس بھی نقطہ نظر سے وہ اپنے دین کو سمجھتا تھا، سب نے متفقہ طور پر اس وقت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا تعین کیا کہ اگر دیوبندیوں کی طرف سے مناظر ہوگا تو وہ مہر علی ہوگا، اگر غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے کوئی مناظر ہوگا وہ پیر مہر علی شاہ ہوگا، اگر اہل سنت کی طرف سے کوئی مناظر ہوگا تو وہ پیر مہر علی شاہ ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے تو ایسا کام کیا ختم نبوت پر، جب ختم نبوت کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہوئی، ایسے تو جناب تسی تاریخ پڑھو نا، جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیتا، سب تو پہلے تسی پیر مہر علی شاہ صاحب دے تذکرے سندے رہندے جے، جتنے بھی اولیاء کاملین اس وقت موجود تھے، ہر ولی نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ہر ولی نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، دسو ہونا آستانہ علیہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے ہوتے کیڑا بندہ جڑا اٹھ کے ختم نبوت ہوتے پہرا دے؟ وہ بات تو ایک الگ رہ گئی نا، ایک پیو سی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے تے ختم نبوت دا پہرا دیتا، انہوں دی اولاد اج اتاں اٹھ کے تے بلہ چوک کے کہندی ہم بلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کہا جناب بلے دا کریکٹر تے دیکھو، جس وقت ختم نبوت فارمائی چوک کڑیا گیا اور ختم نبوت کی جو ایکٹ تھا، جو آئین تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے مولانا خادم حسین رضوی صاحب باہر نکلے، اس وقت کوئی بندہ باہر نہ نکلیا، اس
وقت کسے نہ کیا جندہ بلا تو چکی پھرنا ہے. اس بندے نے پارلیمنٹ وچ بہ کے اندے 52 بندیاں نے کیا سی اس قانون کو آپ منسوخ کر دیں. پیو ساری زندگی جیڑا سی دادا او ختم نبوت دی جنگ لڑتا رہا تے پیچھوں اولاد اٹھی تے اولاد نے اٹھ کے انہاں لوگوں دیاں گوداں چ بہ کے جس وقت شمس الہدایت کتاب لکھی پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولوی انور شاہ کشمیری غیر مکلف انہاں دیوبندیاں دا شیخ الحدیث اور صدر مدرس دارالعلوم دیوبند انڈیا انہیں اپنے مقدمے دے اندر لکھیا انہیں کیا اگر کسی نے ختم نبوت پر کتاب پڑھنی ہو عقیدہ ختم نبوت پر تو وہ مہر علی شاہ کی کتاب شمس الہدایت پڑھ لے. یہ کتاب کافی اور شافی ہے عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے. یہ آپ کے اسلاف تھے, یہ آپ کے بزرگ تھے جنہوں نے ختم نبوت پر کام کیا تھا. کیوں ہم دوسرے لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ اپنے اسلاف کو پڑھو, اپنی تاریخ کو پڑھو, اپنے بزرگوں کو پڑھو. سنی تجھے مبارک ہو, خدا کی قسم ہے تمہاری پشت میں تمہارے شجرے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جن کی ٹکر کا بزرگ آج کے دور میں کوئی بھی مکتب فکر والا باہر نکال ہی نہیں سکتا. تو شمس الہدایت کتاب لکھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے. ادو حکیم نور الدین اٹھیا اوندا چیلا مرزا قادیانی دا انہیں شمس الباغیہ کتاب لکھی شمس الہدایت دے مقابلے دے وچ اندے رد دے وچ لکھی. اگرچہ وہ کتاب ناکافی سی رد بھی نہ کر سکیا. جس وقت انہاں دی شمس الدغایا کتاب باہر آئی تے اندے رد دے وچ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیف چشتیائی لکھی. خدا دی قسم ایک صدی گزر گئی دنیا مرضیت میں سے ماں نے پتر جمیا ہی نہیں جیڑا اندر رد لکھ سکے. وہ سیف چشتی آئی پیر مہر علی شاہ نے لکھی تھی کتاب. پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھ کر جس وقت انہیں شمس الباغیہ کتاب کردی شمس الہدایت دے مقابلے دوتے اس وقت حکیم بشیر الدین نے 12 سوال کیتے سن. 12 سوال انہیں کہا میرا چیلنج ہے اس کا جواب دو. میں صدقے جاواں امام حسن دے پتر تو. پیر مہر علی شاہ نے 12 سوالان دے جواب تحریر فرمائے. تحریر فرمان تو بعد پیر مہر علی شاہ نے ایک سوال کیتا. ایک فرمایا دنیا مرضیت وچوں کوئی ماں نے اگر حلال دا پتر جمعہ ہوئے میرے ایک سوال دا جواب دیو. صرف سوال کی کیتا کہ معجزات کی وہ تشریح بیان کرو جو قرآن اور صحیح حدیث سے ہو. جب پیر مہر علی شاہ نے یہ سوال کیا 1908 میں سوال کیا تھا 2023 جا رہا ہے. ارے ایک صدی سے زیادہ گزر گیا. پوری مرضیت میں سے کسی ایک کے اندر جرت نہیں ہے کہ میاں صاحب کے سوال کا جواب دے دے. وہ جب ختم نبوت پر بات ہوئی, جب ختم نبوت پر جلسے ہو رہے تھے, جب ختم نبوت پر ریلیاں نکل رہی تھی, جب مرزا غلام احمد قادیانی جیسا بندہ ہر چوک ہر کٹہرے میں کھڑا ہو کر تو وہ لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے, بزرگوں کو چیلنج کر رہا ہے, علماء کو چیلنج کر رہا ہے, تو واحد بندہ پیر مہر علی شاہ تھا جو رات کو خواب میں سویا ہوا ہے. سامنے مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. فیض مہر منیر اٹھاؤ. مولانا فیض احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوئے کی نہیں تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب حالت بیداری میں تھے. آپ بیدار تھے اور آنکھوں کھلے سے آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایسے جیسے بندہ اکتا یاد نہیں بہندا حضور انج بیٹھے ہوئے سن اور پیر مہر علی شاہ صاحب پہلے ہی اکتا یاد دی حالت اندر سن. جس وقت دیکھا کہ سامنے مصطفیٰ نے عرض کی تھی حضور کرم فرمایا اس نکمے دوتے کیا میں تشریف لے آئے ہو.
حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, سامنے مرزا قادیانی کنڈ کر کے بیٹھا سی, پیر میر علی شاہ صاحب علیہ السلام چہرہ کر کے حضور نے فرمایا اے جڑا بندہ ہے نا ساڈیاں حدیثاں دی غلط تشریح کر کے, غلط معنی لے کے, غلط تعویل کر کے یہ ہماری سفید چادر کو داغ داغ کر رہا ہے, اس کا تعاقب کرو. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرما دیا اب فقیر آرام سے نہیں بیٹھے گا. آنکھ کھلی, آنکھ کھلتے ہی پیر میر علی شاہ صاحب گولڈے سے نکلے اور لاہور تشریف لائے. لاہور آ کے بادشاہی مسجد کے اندر سب سے پہلا مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کی طرف سے کرنے والا جو ہستی ہے وہ پیر میر علی شاہ ہے. پیر مہر علی شاہ نے چیلنج کیا. جب چیلنج ہوا تو تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب کو آستانہ علیہ توسا شریف سے روکا گیا کہ حضور آپ اس کے مقابلے میں نہ جائیں. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے اس کی وجہ کیا ہے؟ توسا شریف والوں نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت زبردست عامل ہے, اس کے پاس جنات ہیں, جو اس کے ساتھ بات کرنے کو جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, اس پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا انہیں بیچنے والے مولوی ہوتے ہیں, مجھے بیچنے والا آمینہ کا لال ہے. مجھے بیچنے والا آمینہ کا لال ہے. ارے دنیا ہستی میں اسے تو ملا بیچ رہے ہیں, وہ تو جنات پر تڑ رہا ہے, وہ تو جنات پر شوخی دکھا رہا ہے. ارے جس کے پیچھے جنات کا مالک بیٹھا ہو, جس کے پیچھے غوث الورا بیٹھا ہو, ارے کون غوث الورا جسے غوث الثقلین کہا جاتا ہے, ارے وہ غوث الثقلین. غوث الثقلین کس کو کہا جاتا ہے؟ غوث الثقلین اس کو کہا جاتا ہے جو انسانوں کا بھی بادشاہ ہو, جو جنات کا بھی بادشاہ ہو. ارے میں اس کا لال ہوں جسے غوث الثقلین کہا جاتا ہے. اس کی جرت کیا ہے مہر علی کے مقابلے میں آ جائے؟ ادھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علی پور سیدہ, انہیں پتہ چلا کہ مہر علی آیا ہے, وہ بھی لاہور آئے. سب سے پہلا ٹاکرا مرزائیوں کے ساتھ جماعت علی شاہ کا پڑا. جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا اگر تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو بتا کسی بھی نبی کا نام, کسی بھی نبی کا نام مرکب نہیں ہے, ہر نبی کا نام مفرد ہے. آدم, شیش, نوح, انخنوخ, ادریس, یوسف, عیسیٰ, یعقوب, اسحاق, موسیٰ, ہارون, ہر نبی کا نام مفرد ہے, کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے. محمد تک ہر نبی کا نام مفرد رہا, تیرا نام مرکب کیوں ہے؟ تو اپنا نام دو ناموں کو ملا کر کیوں رکھا ہے؟ ارے میں نے تو صفا ہستی میں جس نبی کو دیکھا اس کا نام مرکب دیکھا. پھر آپ نے فرمایا دوسرا اعتراض میرا یہ ہے کہ کسی نبی نے کسی دنیا دار سے پڑھا نہیں, کسی دنیا دار سے سیکھا نہیں, کسی نبی نے کسی دنیا والے سے علم نہیں سیکھا. اللہ نے ہر نبی کو ہر دور میں ممتاز رکھا ہے. ارے جتھے حکیماں دا زور سی, جتھے چوٹی دے حکیم پائے جاندے سن, اللہ نے اوتھے عیسیٰ نو بھیجیا. انہوں یہ نہیں کہ فلانے حکیم کو لے جا کے حکمت سیکھو, اللہ نے ایسا حکیم بنا کے بھیجیا, ایسا مسیحا بنا کے بھیجیا کہ لوگ زندوں کو تو شفا دیتے ہیں. قرآن کہندا ہے مٹی دے پرندے بنا کے, ارے مٹی دے پرندے بنا کے حضرت عیسیٰ پھونک مارتے تھے, وہ اڑ کر فضا میں چوٹی
के हकीम लोकी कोड़ां दा इलाज करन, ईसा हाथ फेरे शफा, लोकी अंधियां नूं दारू देन, ईसा हाथ रखे शिफा। अरे कौन सा मरज था जिसका शाफी ईसा नहीं बनाया गया? जिस दौर में, जिस जगह में नबी को भेजना था, वहां पर जिस चीज का चरता था नबी उसमें महारत लेकर आता था, माहिर बन के आता था। ये ते महबूब बैठे होन, महबूब साहबा ने कह तू फलाने इलाके जा, तू फलाने इलाके जा, तू फलाने इलाके जा। साहबा आखन असी जाके करना की है? हजूर ने फरमाया जाके तबलीग करनी। एक साहबी कहे तबलीग ते करांगे, बोली नहीं आंदी, जुबान नहीं आंदी, गल किस तरह करांगे? मुस्तफा ने ये नहीं कहा सवेरे डिक्शनरियां लैके आओ, उस कौम दा बंदा लभो इन्हां नूं बोली सिखाए। मेरे महबूब ने ये नहीं कहा। मेरे महबूब ने कहा अच्छा ये मसला सुबह हल करते हैं, सो जाओ। इशा दी नमाज मुस्तफा पीछे पड़ी, सारे सहाबी सो गए। सुबह फजर ले हजूर आए, जब हजूर आकर बैठे तो सहाबा को बुलाया। अरे जिस इलाके में जिस सहाबी ने जाना था, मेरे महबूब ने उस सहाबी से उसी जुबान में सवाल किया, वो सहाबी उसी जुबान से जवाब इरशाद फरमाया। उसी जुबान से जेड़े जेड़े इलाके वाल जाना है, जेड़े जेड़े इलाके वाल जाना है, हजूर अलैहिस्सलातो सलाम उस इलाके के बारे में पूछते हैं। साहबी उन्हां दी बोली च ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ हाँ, ਜਦੋਂ ਦਾ मेरा आना जाना दारुल उलूम देवबंद में हुआ मैंने उर्दू भी सीख ली है। मैं पूछता हूँ अरे चिड़ी आए, चिड़ी आके अली दे कन्ना नाल, अली दे कन्ना नाल ची ची करे। अली हजरत अली पता की कहन दसो इंदे आंडे किन्ने लेन, इंदे आंडे किन्ने लेन? ते एक सहाबी उतार के कहने लगा हजूर की आंदी पई है। हजरत अली ने नहीं कहा मैनू की पता ची ची दा, ए ची ची की है? हजरत अली ने फरमाया एक कहंदी है मेरे आंडे इन्हां विचों बंदा लै गया। ए बंदा नहीं दस्या, है बंदा भी दस देगी, अपने आप आंडे ले आओ। ये अली का इल्म है। हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर, हजूर के रोज़ा अनवर पर दुनिया में हर बोली बोलने वाला बंदा जा रहा है। वो अपनी जुबान में हजूर को अपने दुख सुनाता है। हजूर ने किसी से भी ये नहीं कहा अरबी बोल। हजूर ने फरमाया जिस तरह चाहे तू कलाम कर, मैं रब की अता से तेरी आवाज को भी सुनूंगा, तेरी आवाज का जवाब भी दूंगा। ये मेहर अली शाह है। जब लाहौर आया पीर मेहर अली शाह ते आपने आके तुसी ये ते सारियां गल्लां सुनियां ना। पीर मेहर अली शाह ने क्या, उन्हें क्या जी तू मेरे नाल गल कर। उन्हें क्या हाई कोर्ट च गल करांगे। आपने फरमाया चल ठीक है हाई कोर्ट चलने आ। तुसी ये भी गल्लां सुनियां होनियां ने कि आपने उत्थे क्या, उन्हें क्या भी गल पता की है? गल ये कि उत्थे जाके आपने फरमाया भी तेरा कलम भी आप चलेगा, मेरा कलम भी आप चलेगा। ये गल्लां ते तुसी सुनियां ने ना। ये जड़ियां मैं तुहानू अज पहले 4 चैलेंज सुनाने ने ना मेहर अली शाह दे, ये चैलेंज तुसी पहले नहीं सुने। पता चलिया मिर्जा कादियानी भी कुरान पढ़ता था, हदीस वो भी बुखारी पढ़ता था,
मुस्लिम पढ़ता था, निसाई पढ़ता था, इब्ने माजा पढ़ता था, अबू दाऊद पढ़ता था, मिशकात पढ़ता था, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ता था, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा पढ़ता था, मौजमुल औसत वो भी पढ़ता था, मौजमुल कबीर वो ही पढ़ता था, मुस्तदरक वो भी पढ़ता था, मिर्जा कादियानी सारी हदीस की किताबें पढ़ता था। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं हदीसें पढ़ता है, हदीसें पढ़ता है। अगले जुमले पर गौर करो, मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि हदीसें गलत पढ़ता है, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेहर अली ये मेरी हदीसों की गलत तावील करता है। पढ़ता था, पता चला जो मिर्जा कादियानी हदीसें पढ़कर गलत तावील करता था, आज वही उसका चेला मिर्जा मोहम्मद अली भी हदीस पढ़ के हदीस की तावील गलत करता है। हदीस सही पढ़ेगा, हदीस ठीक पढ़ेगा, लेकिन हदीस की तावील गलत करेगा, हदीस का मंशा गलत बयान करेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, पूरी दुनिया दे अंदर जिन्ने उनके पिट्ठू लगे फिरदे ने, हर बंदे नू चैलेंज है मेरे इस सवाल दा जवाब ले आओ, जिस चौक च जी करना गोली मार देना। पूरे कुरान चों पूरे कुरान में से एक आयत पेश करो, पूरे कुरान में से एक आयत पेश करो, पूरी ज़ख़ीरा 10.5 लाख हदीस में से एक ज़ईफ़ हदीस लेके आओ जिंदे विचों ए साबित होवे कि अल्लाह ने कुरान में कहा हो, हजूर ने हदीस में कहा हो कि मेरे बाद किसे वली दे पीछे नहीं लगना, किसे वली नू नहीं मनना, किसे वली दे दरबार ते नहीं जाना। पूरी जिंदगी वास्ते मोहलत, पूरी जिंदगी वास्ते एक कुरान दी आयत लेके आओ, एक सही हदीस लेके आओ। अरे मेरा रब तो कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो डरो अपने रब तो। दूसरी जगह थे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनु मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह तो डरो, गौसे आज़म नाल हो जाओ, मेरे अली नाल हो जाओ, दाता हजवेरी नाल हो जाओ, गौसे जली नाल हो जाओ, हिंदल वली दे नाल हो जाओ, वकुनु मा सादिकीन, मेरे वलियों के साथ हो जाओ। इन्नल अर्दा यारिसुहा, मैं अपने नेक बंदियां नू, अपने नेक बंदियां नू जमीन दे उत्ते विरासत देंगा। तफसीरे सनाई मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी अहले हदीस उनदी तफसीरे सनाई चुको, ऐही कुरान दी आयत पढ़ो इन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी अस्सालिहीन, मैं अपने नेक बंदियां नू विरासत देंगा, विरासत देंगा। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने तफसीरे सनाई दी अंदर ऐसे आयत दे तहत लिखिया रब जेड़ी अपने नेक बंदियां नू विरासत देगा, ये विरासत जमीन दी नहीं, ये विरासत जन्नत दी जमीन होएगी। चवल बंदे नाल साडा कोई वास्ता नहीं, जो चवला मारे साडा उनदे नाल कोई तल्लक नहीं, कंजरियां नचाण वाला पीर नहीं, तबले कुट्टण वाला पीर नहीं, हम उसको पीर मानते हैं। अरे जिसकी सूरत भी मुस्तफ़ा का आईना हो, जिसकी सीरत भी मुस्तफ़ा का आईना हो। साढ़े खाते में जो जे खच बंदे ना पाओ, हम किसी ऐरे गहरे के जिम्मेदार नहीं है। साढ़े ना गल करनी है तो आप मेरे अली दे पीर मेर अली शाह होवे जिन्हें पिछे मोहम्मद हुसैन बटालवी वर्गे भाबियां दे मुड खड़े सन।
ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں جڑے بندے چولا مار دینے وہ آپ خسمہ دا سر خان جنم جان ساڑھے لو. ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ نہیں پڑھا. جو شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں فٹ آئے گا رضوی کی جان بھی اس کے پاؤں پر قربان ہے. جو اس آئینے میں فٹ نہیں آئے گا اسی انہوں جتی دی نوکتے رکھنے. لاہور اندر چڑھ کے جلسہ کیتا مرزا قادیانی نے تے بار بار اتھے باگا ٹاڑ کے کہندا لیاؤ کوئی میرے مقابلے بندہ, لاؤ میرے مقابلے کو بندہ. جی میں آج کنڈیاں مار کے اندر وہ آندا ہے 20 کنڈیاں لا کے نا اندرے پاسے. ہاں میرے نہ گل کر, میرے نال تے گل کرے نا کوئی بابے شابے تے جدو کوئی گل کردا ہو تو کہندا جی ایجنسیاں پکڑ نہیں سے. اے جنیاں دا کام ہی ہے جنن. اوتھے جناب لاہور دے وچ مینار پاکستان اندر جلسہ کیتا, جلسہ کر کے سٹیج تے مرزا قادیانی کہندا لاؤ میرے مقابلے میں. تو اس کے مقابلے پنڈال کے اندر اور بھرا ہوا ہو پنڈال اور سٹیج پر خود مرزا قادیانی بیٹھا ہو اور مائک اس کے ہاتھ میں ہو, ان دے سامنے رسول اللہ دا پتر ہی ٹکسی. امام حسن دا یوم وصال ہے, کسی نے نہ لیا امام حسن دا؟ کتھے گئی ہو پالٹی؟ پورے محرم بھی سوکھدا سا کوئی نہیں, پورے سفر بھی سوکھدا سا کوئی نہیں. آج امام حسن دا یوم وصال ہے اور سارے انہوں سب کیوں سنگ گیا؟ ارے یہ سنی ہے, یہ جتنی عقیدت اور محبت حسین کو دیتا ہے اس سے بڑھ کر عقیدت اور محبت امام حسن کو دیتا ہے. المستدرک حدیث نمبر 4338. حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے, نماز. ساڑھے مولوی بھی ادیاں حدیثاں بیان کر دے, موت پہندی پوریاں حدیثاں سنایا کرو اس قوم نو. حضور نماز پڑھ رہے نے, حضور نماز پڑھ رہے نے. ایتھے کہندے نے جی امام حسین آئے تھے جناب پوچھتے بہ گئے تے حضور نے سجدہ لمبا کر چھوڑیا. میں پوچھنا امام حسین آئے سن, اے مستدرک دیا بھی حدیث سنایا کرو نا لوگاں نو. حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, امام حسین کلے نسی آؤندے, امام حسن نال آؤندے سن. امام حسن حضور دی ایتھے گردن دے بیندے سن, امام حسین پوشت دے بیندے سن. راوی کہندا ہے حضور جدو سجدے تو اٹھ دے سن پورے اہتمام دے نال امام حسن کو پہلے زمین پر بٹھاتے, پھر امام حسین کو زمین پر بٹھاتے. جب حضور تشہد پر بیٹھتے ایک لات دے اتے حسن بیندہ سی, ایک لات دے اتے حسین بیندہ سی. حضور نماز مکمل کر دے سن. ایک رات ایسی آئی صحابی کہندے نے اے معمول روز دا سی, ایک رات ایسی آئی حضور نماز پڑھ رہے سن عشاء دی. اس طرح سارا معاملہ ہویا. حضور علیہ السلام نے جس وقت سلام پھیریا حضرت سلمان فارسی اٹھ کے آگے حضور نو کہنے لگے حضور رات ہو گئی ہے, ہنیرا ہو گیا ہے, دسو میں حسن تے حسین نو انہاں دی ماں کو چھڈ آواں؟ حضور نے فرمایا نہیں تو بہ جا, حسن اور حسین نو اجے ماں کول نہیں چھڈن جانا. سلمان فارسی کہندے نے میں بہ گیا. اگلی گل سننے والی ہے, حضور فرماندے نے راوی کہندا ہے میں کی دیکھنا کہ ایک بجلی چمک دی ہے. مستدرک دے لفظ نہ ہون میری زبان وٹ دینا, جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4338 نہ ہوئے زبان وٹ دینا. اے سلمان فارسی کہندن بجلی چمکی روشنی ہو گئی. اس جدو روشنی پھیل گئی, اے دیوا نہیں, اے سٹریٹ لائٹا نہیں, اے آسمانی بجلی نہیں,
بجلی چمکی روشنی ہوئی تے میرے مصطفیٰ نے پہلے حسن نو چومیا پھر حسین نو چومیا تے چوم کے فرماندا پترو اٹھو اپنی ماں کھول چلے جاؤ. صحابی کہتا ہے جس وقت امام حسن اور امام حسین اپنی ماں دی گود وچ چلے گئے سن بجلی ختم ہو گئی سی. یہ حسن کا مقام ہے, یہ حسن کی شان ہے. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس دی بیوی ہے, حضور دی سکی چاچی ہے. آپ فرماندیاں نے جس وقت حسن پیدا ہوئے حسن میں گودے چھوٹایا, گودے چھوٹا کے میں آمینہ دے لال کو پہلی وری لے کے گئی, پہلی وری لے کے گئی. کہندے نے حضور بیٹھے سن, حضرت ام فضل کہندیاں نے حضرت حسن نو میں لے کے گئی تے حضور نے اینج کر کے نا امام حسن نو چکیا, چک کے گود وچ رکھیا. ام فضل کہندی ہے حضور نے اینج کر کے چہرے تو نا کپڑا ہٹایا, امام حسن دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کہندیاں نے میں ویکھ کے حیران رہ گئی کہ مصطفیٰ کے چہرے کا جلال اور امام حسن کے چہرے کا جمال بالکل ایک جیسا تھا. یہ تصویر مصطفیٰ ہے, یہ تصویر ہے, مشکات میں موجود ہے, ترمذی میں موجود ہے, نسائی میں موجود ہے, فتح الباری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن نے مینو ویکھنا, جن نے مینو ویکھنا حسن نو ویکھے. کیا در گئے اہل بیت ٹھیکیدار, سنی مبارک ہو تجھے. ساری اہل بیت کو اگر مانتا ہے تو وہ سنی مانتا ہے, نبی کی ساری ازواج کو مانتا ہے تو سنی مانتا ہے, نبی کے ہر صحابی کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو وہ سنی کرتا ہے. مرزا قادیانی سٹیج پر بات کر رہا ہے, کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقابلے میں گئے. جس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گئے آپ نے کوئی نہیں پوچھا کہ توں اے گلاں کیتیاں کیوں کیتیاں. میں اگر وہ گلاں کراں میرا تے ٹائم اگے 5 منٹ اتنے چلن ڈیا, بونس چلن ڈئی ہے, سمجھ آئی تے موضوع نکل جانا دوجے پاسے. بہرحال پیر مہر علی شاہ صاحب نے نہیں پوچھا تو فلانی عبارت کنج لکھی, فلانا کام کنج کیتا, کی کیتا, نہ. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو کہتا ہے میں نبی ہوں, تو کہتا ہے میں نبی ہوں, تیرے سامنے نبی کا غلام کھڑا ہے, نبی کا غلام کھڑا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا 4 کام ہیں. پہلی چیز پیر مہر علی شاہ صاحب نے, سٹیج مرزا قادیانی دا, مائک مرزا قادیانی کول, مجدد الاثر فاتح قادیانیت کھڑے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اے راوی وگن ڈئی, راوی وگ رہی. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اگر تو دعوت تو کہتا ہے میں نبی ہوں, راوی نو کہہ ایتھے لنگے. پہلا دعویٰ فرمایا اسے بول راوی کو کہ ادھر سے گزرے, اگر تو نہیں کہتا تو میں بولوں راوی ایتھوں لنگے. یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جندہ دادا امام علی رضا نہر فرات نو کھڑا ہو کے کہے نا ایتھے ساڈے گھر نے پرو لنگ. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا پہلی چیز, راوی گزر رہی ہے تو راوی نو کہہ ایتھوں لنگے, اگر تو نہیں لگا سکتا میں لگا کے وہاں. دوسری چیز پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا, دوسری چیز یہ ہے ایتھے 4 طرفہ چون نکرا ایک خیمہ لگاؤ,
ایک پاک باز لڑکی اندر جائے تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرنا بغیر مرد دے اخلاق تو اللہ نو بیٹا دوے او بیٹا جنے جان کے میں ختم نبوت دی گواہی دعاواں گا تو اپنی گواہی دعا کے وہاں دو چیلنج پیر میر علی شاہ دے تیسرا چیلنج پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہاں کڑوا پانی ہے کوڑا پانی ہے تو بھی تھوک ساٹھ پانی مٹھا کر جے تو نہیں کر سکتا میں کر کے وہاں میں کر کے دکھاواں 3 سوال پیر میر علی شاہ صاحب نے کر دیتے چوتھا سوال پیر میر علی شاہ صاحب دا فرمایا یا شیر بن تو تے مینوں کھا جا یا میں شیر بن کے تینوں کھا جا جس وقت پیر میر علی شاہ صاحب نے آخری جملے دہرائے کول مولانا محمد غلام گوٹھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے سن جس وقت انہاں چاتی ماری نا پیر میر علی شاہ صاحب آپ انہیں جلال سن کہ آپ دی گردن تو بال نکلنے شروع ہو گئے سن آپ نے فرمایا شاہ جی شریعت کا تقاضا ہے شریعت کی حدوں کو عبور نہ کیجئے 4 دفعہ مولانا غلام محمد گوٹھوی نے بات کی جب پیر میر علی شاہ صاحب اپنی اصلی حالت میں آئے اس کی زبان کو تالا لگ گیا بعد میں پیر میر علی شاہ صاحب کو جب وہ واقعہ یاد دلایا گیا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا خدا دی قسم ہے مولانا اگر تسی روک دے نا میں انہوں تختو سرا دے وچوں لب کے بھی ختم کر دینا سی ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے اسلاف پڑھایا کرو اپنے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھاؤ ساری زندگی انہوں نے جھوٹ نہ پڑھا دے رہا کرو ساری زندگی انہوں نے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں دیا کتاباں پڑھا کے بس پتر نے ماسٹر کر لیا اور یہ تعلیم نہیں ہے تعلیم یہ ہے کہ بندہ چلتا ہو کسی نے پیر میر علی شاہ نے پوچھیا دسو جی تو انہوں کدو پتہ لگا سی میں اللہ دا ولی ہاں آپ نے فرمایا مینوں بہتا دے کوئی نہیں یاد اینا یاد ہے جس وقت میں مدرسے پڑھن جانا ہونا سا میں سننا ہونا سا جی میں کوئی کہہ رہا پیچھے ہو جاؤ اللہ دا ولی آ رہے اس وجہ تو حضرات سارا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں نے دیتا جنہاں حضور دی ختم نبوت اور ناموس تے پہرا دیتا ہے ٹھیک ہے نا دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے جنی دیر تکر زندگی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین